مجھے وہی بتانا ہے کہ میں پہلے کرسچن تھی، میں کرسچن مطلب جو میرے پیرنٹس تھے وہ کرسچن تھے، لیکن جب پھر مجھے اسلام کا کنسیپٹ سمجھ میں آیا، جب مجھے اسلام کا جو نالج ہے، مجھے اسلام کا جو دین کی دعوت ہے وہ سمجھ میں آئی، تو پھر میں نے الحمدللہ کنورٹ ہو گئی. اچھا، آپ کو میں ایک سوال کر سکتا جی ہوں؟ جی. آپ کو کنورٹ ہونے کا کوئی ذریعہ بتا سکتے ہو کہ کون سی ریزنز تھے؟ کسی عالم کی کوئی بات یا یوں ہی آپ کے دل میں؟ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے مطلب یہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہوا تھا، تو میرے کچھ گروپ آف فرینڈس تھے، کیونکہ سارے گھر پہ بیٹھ گئے تھے، تو اس ٹائم پہ کہیں ہم باہر نہیں جا سکتے تھے، تو اس ٹائم پہ ہم فرینڈز لوگ نے ٹاپک نکالا کہ ہم کوئی ٹاپک پہ بات کریں گے. تو ہم لوگ نے جو ٹاپک لیا تھا وہ تھا اسلام، کہ اسلام کے ہر ایک ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. تو جب ایک ایک ٹاپک نکلی، پردے کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، تب جا کے ہر چیز کلیئر ہونے لگی کہ جو ہم اتنے سال سے کرتے آ رہے تھے، جو ہم اتنے سال ہم یہ کر رہے تھے، وہ سارا کچھ غلط ہے. بیکاز دیٹ واز ناٹ، وہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر ہی نہیں رہے تھے، رائٹ؟ وہ تو ہم اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہم ہمارے ڈیزائرز پورے ہو، ہمارے چاہت پوری ہو. بٹ اللہ تعالیٰ کو ہم نے سائڈ میں کارنر میں کر دیا تھا، تو جو وہ سب سے بڑی غلطی تھی ہماری. لیکن جب پھر دھیرے دھیرے سمجھ آ گیا ہے، تو اب الحمدللہ ہم اسی ٹریک پہ ہیں، اور میں کوشش بھی یہی کرتی ہوں کہ جتنے بھی میرے فرینڈز ہیں اور جتنے بھی میرے جو ہیں وہ اسی لائن پہ آ جائے. انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. مطلب آپ کی کوشش انشاءاللہ پر جاری ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آ سکتا ہے بیک؟ بالکل، کیونکہ اگر ہم انہیں کانسیپٹ کے ساتھ بتائیں گے کہ جو آپ کرتے تھے، کیونکہ جو میں کرتی تھی مجھے آج پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کتنا برا تھا، یا پھر میں جو بھی میرے جو ٹائم پہ جو تھا، کیونکہ میں نے کچھ بھی اس ٹائم پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، یا جس کو میں بلیو کرتی تھی، جیزس کو، مطلب میرا ایسا بلیف ہوتا تھا کہ ہم جیزس کو ہی خدا مانتے ہیں، تو ان کو ہم راضی کرنے کے لیے اس ٹائم پہ کچھ نہیں کرتے تھے. لیکن تبھی ہمیں اس چیز کا بھی گلٹ ہے، اور اب ہم جا کر یہ سوچتے کہ اب ہم اچھے مسلمان اتنے بن گئے کہ ہم کرسچنز کے کرسچنز جو نہیں کرتے وہ بھی ہم کر پا رہے اور اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے. تو اس نے کبھی بولا نہیں ہے بائبل میں کہ میں خدا ہوں، میں گاڈ ہوں، رائٹ؟ تو یہ جب مجھے ڈفرینس پتا چلا تو آئی واز شاکڈ، اور میں نے بولا کہ جب جیزس خود نہیں بول رہے ہیں کہ میں گاڈ ہوں، مجھے ورشپ مت کرو، تو ہم اپنے آپ سے کیوں ازیوم کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم اور آپ کو کیوں ازیوم کر رہے ہیں؟ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام، جی جی. آپ کو پتا ہے کہ مسلموں کا عقیدہ بلیو کیا ہے؟ کہ وہ ایک بار پھر سے آئیں گے. ہاں، وہ پھر سے آئیں گے، لیکن این اسلام وہ کیا کہتا ہے، وہ کیوں آئیں گے؟ وہ جو دجال ہے اس کو مارنے کے لیے آئیں گے، مارنے کے لیے آئیں گے، اور پھر وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، ایز اے پرافٹ نہیں بن کر، ایز اے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل، کیونکہ میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے جیزس سے اور زیادہ مطلب مجھے نا ان کے لیے رسپیکٹ اور ہوئی، میں ان سے مطلب تو مجھے بہت زیادہ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ ڈکلیئر، آپ اس کو اللہ نہ کہو، اس کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد، مجھے کوئی جنا نہیں ہے، ولم یولد، نہ میں کسی جنا ہوں. تو جب آپ اس کے آگے ٹھہراتے ہو شریک کہ وہ اس کا بیٹا ہے، تو یہ پھر ایک کفر ہے، کھلم کھلا کفر ہے. تو جب آپ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہو نا، اسلام میں آپ کو اتنا ریسپیکٹ ملے گا اس کا کہ قرآن نے اس کی فضیلت بیان کی، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، ان کے معجزات بیان کی قرآن میں. اسلام میں آپ کو یہ ملے گا. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے مطلب جی. میں اسلام جتنے ایکسپٹ کیا. بھی جو ہے ابھی لائف میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں جو ایمان میں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے آپ اتنا شکر ادا کیجئے. آپ ہر روز مطلب میں تو ہر روز دو سجدے شکرانے کے پڑھتی ہوں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا. تو میں بس اپنے ویور جو بھی ہیں، جو اتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں، ان کو میں بس یہ بولوں گی کہ آپ ایمان میں ہو، آپ مسلمان ہو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کی ہر وہ مطلب اللہ has given you everything. آپ اتنا سمجھے، He has given you everything. آپ ایسے نہیں، مطلب بہت لوگ سوچتے کہ ہمیں کیوں نماز پڑھنا ہے. ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیوں نماز پڑھنا ہے، ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ ارے ہم نماز پڑھنا چاہیے، اور جو نہیں پڑھتے انہیں دین کی دعوت دینا چاہیے، بیکاز ایمان is so important. ایمان کتنا قیمتی ہے، میں یہ بہت بار حدیث بول چکا ہوں لائیو میں. جی بہت زیادہ. میں آپ کو بھی یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی مطلب قدر کتنی ہے. ہمارے ایمان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کوئی حکومت نہیں ہے، وہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا مطلب انسان نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین. یہ آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان. اور یہ دشمن ہماری جان کا نہیں ہے کہ ہم سے جان دینا چاہتا ہے، نہیں، یہ دشمن ہمارے ایمان کا ہے، یہ ہمارے سول
کا ہے، جو سول کا ہم جو ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس دیکھیں ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن تب بھی بالکل ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم نے قیامت کا دن نہیں دیکھا ہے لیکن تب بھی ہم نے اس پر یقین رکھا ہے کہ قیامت کا دن ہونے والا ہے. اس سے ہمیں کوشش ہوگی قیامت کی. ہم نے دیکھا نہیں ہے، مرنے کے بعد سوال جواب ہوں گے، لیکن ہم نے اس پر یقین رکھا ہے کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوں گے. ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا کہ واقعی قبر کا عذاب ہے، واقعی مرنے جی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ابداً ابدا زندگی ہے. یہ زندگی آرٹیفیشل زندگی ہے، یہ زندگی عارضی زندگی. تو اسی کا ایمان جو ہے نا، ایمان مطلب کوئی عام بات نہیں، غیب پر ہمیں ایمان ہے. اب یہی جو ایمان، یہی عقیدہ، بس دیکھو بات سنیں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اسی ایمان کے پیچھے پڑا ہے شیطان جو ہے نا. جب انسان، ایک حدیث میں نے سنا ہے، میں بہت بار سنا یہ حدیث ہے کہ شیطان جو ہے مرنے سے پہلے ایک انسان کی مطلب کاندھے کے نزدیک آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا، میں مطلب اگر اس کے گھر میں سے کوئی انتقال ہوا ہو نا، اس کا جی دادا جی دادی، مطلب کوئی اس کا وہ پڑوسی، ان کی تو شکل اسے کہتا ہے، لے کر آئے ان کے گا. شکل میں لگا کہتا ہے بیٹا میں کرسچن ہوں، کرسچنٹی قبول کر لے، اسلام نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، جیسس گاڈ ہے، وہ ہے یہ. تو وہ اس کی صورت میں، تاکہ یہ اس کے آخری کلمات وہی نکلے. یہ اس کو کسی مشرک کے روپ میں آتا ہے، جسے کسی کافر بالکل کے روپ میں بالکل. آتا ہے، اور تاکہ یہ آپ کو اس کی بتاؤں، ایمان کی دولت جی چھین جائے. تو اس لیے ہم مسلمان کیا ہے کہ جب سکرات کا وقت ہے نا، مطلب آخری جو وقت ہوتا ہے ایک انسان کا، تو ہم مسلمان، ہمیں نبی نے علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ اس کو تلقین کرو کلمہ کی، لا الہ الا اللہ، اس کو سامنے پڑھتا کہ اس کے آخری کلمات جو ہے نا، اس کا خاتمہ جو ایمان، اس کے کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی دیکھیں لا الہ الا اللہ کتنا، مطلب اس میں ہونٹ بھی نہیں ہلتے. جو سکرات کا وقت ہے نا، مطلب جو آخری جو وقت ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان کے پاس مطلب کوئی انرجی نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھو گے نا، اس میں ہونٹ نہیں ہلانے پڑتے، صرف لا الہ الا اللہ. وہ تو یہ جو ایک آپ وہ آرام سے پڑھ ایکچولی نا آپ کے سکتا ہے. دل میں ہونا ہاں چاہیے. جب آپ کے دل میں لا الہ الا اللہ ہوگا تو اللہ دلوں کے جی، حال مطلب جاننے والا ہے. دیکھیں جب ایک، رائٹ. دیکھیں جس انسان نے عمر بھر گناہ کیے ہو، جو انسان ہمیشہ اسی شیطان کو فالو کر رہا ہو، اسے مرتے وقت پھر ایزیلی وہ کفر ایکسیپٹ کرے گا. مطلب ایگزیکٹلی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنا ایمان مضبوط رکھو، نماز کے ساتھ توکل، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ جب آپ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے صبر اور نماز سے کام لیا کرو. وہی نا، صبر، جب اور آپ اسی جب لیے ہم دیکھیے مسلمانوں کو صبر جب سے آپ اور نماز سے کام لینا چاہیے. جب آپ نماز نہیں پڑھو گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرو گے، تو آپ کو کیسے بلیو ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ جب آپ اس کو سجدہ کرو گے، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ملے گی نا، تب آپ کا ایمان بالکل مضبوط ہو سکتا ہے. جب آپ اللہ سے بالکل. دور رہو گے، ہمیشہ گناہوں میں اپنی لائف برباد کرو گے، تو پھر پاسبل ہے کہ آپ کا ایمان سلب ہو سکتا ہے مرتے وقت. ہم بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان سلب ہونے سے بھائی میں بچائے، اس پہ ہمیں ایک اور چیز میں سلامت رکھے. ایک اور چیز میں بولنا چاہتی ہوں کہ شیطان کی جو ہتھیار ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز، کیونکہ ہم سجدے میں جب ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس کی یہی بالکل، میں کوشش نے ہوتی اس ہے کہ وہ پر ہمیں